إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورۃ النحل رکوع نمبر 6 پڑھیں گے۔ پہلے لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ تفسیر پڑھیں گے۔ والذین، اور وہ لوگ، ہاجروا، جن سب نے ہجرت کی، فی اللہ، اللہ کی راہ میں، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ وہ سب ظلم کیے گئے، لنبوئنہم، یقیناً ہم ضرور جگہ دیں گے، ضرور ٹھکانہ دیں گے انہیں، فی دنیا، دنیا میں، حسنۃ، اچھا، ولاجر الآخرۃ اکبر، اور یقیناً آخرت کا اجر اکبر، بہت ہی بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ سب جانتے ہوتے۔ الذین صبروا، وہ لوگ جن سب نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر وہ سب بھروسہ کرتے ہیں، وما ارسلنا، اور نہیں ہم نے بھیجے، من قبلک، آپ سے پہلے، الا رجالا، مگر مرد ہی، کہ آپ سے پہلے جتنے بھی آئے وہ سب بھی مرد ہی تھے، نوحی الیہم، ہم وحی کرتے ہیں، ہم وحی کرتے تھے، الیہم، ان کی طرف، فاسألوا، آپ پوچھو، اہل ذکر، اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، والزبر، اور کتابوں کے ساتھ، وانزلنا، اور ہم نے اتارا، الیک، آپ کی طرف، الذکر، قرآن، نصیحت، لتبینا، تاکہ آپ بیان کریں، للناس، لوگوں کے لیے، ما نزل الیہم، جو نازل کیا گیا، الیہم، ان کی طرف، ولعلہم یتفکرون، اور تاکہ وہ سب غور و فکر کریں۔ افامن الذین، کیا بے خوف ہو گئے ہیں وہ لوگ، مکروا السیئات، کہ جن سب نے تدبیریں کی، بری چالیں چلیں، ان یخسف اللہ، کہ وہ دھنسا دے اللہ، بہم، ان کو، الارض، زمین میں، بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا نہ دے، او یأتیہم العذاب، یا آ جائے ان پر عذاب، من حیث لا یشعرون، ایسی جگہوں سے جہاں وہ سوچ ہی نہ سکتے ہوں، او یأخذہم، یا وہ پکڑ لے انہیں، فی تقلبہم، ان کے چلنے پھرنے میں، فما، تو نہیں، ہم، وہ، بمعجزین، ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے تو نہیں ہیں، او یأخذہم، یا وہ اللہ پکڑ لے انہیں، علی تخوف، خوف زدہ ہونے پر، فإن ربکم، بے شک تمہارا رب، لرعوف، یقیناً بہت شفقت کرنے والا، نرمی کرنے والا، رحیم، بہت بڑا مہربان ہے۔ اولم یروا، کیا نہیں انہوں نے دیکھا، الی ما خلق اللہ، اس کی طرف جو پیدا کیا اللہ نے، من شیء، کسی بھی چیز سے، یتفیأ ظلالہ، جھکاتا ہے، یتفیأ، جھکتا ہے، ظلالہ، اس کا سایہ، عن الیمین، دائیں جانب، والشمائل، اور بائیں جانب، سجدا للہ، سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو، وہم داخرون، اس حال میں کہ وہ سب عاجز ہیں، وللہ، اور اللہ کو، یسجد، سجدہ کرتی ہے، فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، من دابۃ، کوئی بھی چلنے والا جانور، والملائکہ، اور فرشتے بھی، وہم لا یستکبرون، اور وہ فرشتے اللہ کے سامنے جھکنے میں تکبر نہیں کرتے، یخافون، وہ سب ڈرتے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، من فوقہم، جو ان کے اوپر ہے، ویفعلون، اور وہ سب کرتے ہیں، ما یؤمرون، جو وہ سب حکم دیے جاتے ہیں۔ یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا ہمارا۔ اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ انتہائی اہم ترین باتیں اس رکوع میں کی گئی ہیں، توجہ سے خود بھی سنیں، ان پر عمل کریں اور آگے بھی پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہلے اس رکوع میں مہاجرین کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی خاطر ہجرت کرتے ہیں، اللہ کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑتے ہیں، اللہ رب العالمین کی خاطر اپنا وطن، اپنا ملک، اپنے دوست، اپنے رشتہ دار، سب کچھ چھوڑ کر دوسری طرف جاتے ہیں، دوسرے ملک میں جہاں اللہ کا دین غالب ہو، جہاں پر وہ اللہ رب العالمین کے دین پر آسانی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ عمل کر سکیں۔ من بعد ما ظلموا، اس حال میں کہ ان پر ظلم کیا گیا، لنبوئنہم، اللہ فرماتے ہیں تو ہمارے ذمے ہے، ہم ضرور انہیں ٹھکانہ دیں گے، فی الدنیا، دنیا میں، حسنۃ، اچھا، دنیا میں بھی ہم انہیں اچھا ٹھکانہ دیں گے۔ اس سے مراد شروع میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں جنہوں نے ہجرت مدینہ کی، بلکہ اس سے پہلے
جب انتہائی ظلم و ستم تھا، چند صحابہ کرام نے، جن میں مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ مسلمان شروع میں بڑا کافروں نے ظلم کیا، ستم کیا، پہاڑ توڑے ظلم کے، اور ہر دن نیا پلان بناتے تھے کہ کون سا ایسا ظلم ہو، کون سی ایسی تکلیف ہو جو ان کو دی جائے تاکہ یہ اسلام کو چھوڑ دیں۔ اس ظلم و ستم سے بچنے کے لیے ان کو پتہ چلا مسلمانوں کو کہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے وہ نرم دل ہے، نجاشی، اور وہ عیسائی ہے، تو وہاں مسلمانوں نے اجازت لے کر وہاں ہجرت کر کے چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد وہاں پر ایک افواہ پھیلی کہ مکہ کے جو قریش ہیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، وہ پھر واپس آ گئے۔ جب واپس مکہ میں پہنچے تو پتہ چلا انہوں نے تو اسلام قبول نہیں کیا، وہ تو اور زیادہ ظلم کر رہے ہیں۔ اب کچھ واپس پھر چلے گئے حبشہ، اور کچھ کو انہوں نے پکڑ لیا اور زیادہ ظلم کیے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، اجازت دی کہ آپ جو ہے مکہ کو چھوڑ دیں اور مدینہ کی طرف ہجرت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، آپ کے صحابہ بھی، کئی واقعات ہیں ہجرت کے سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں، آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے پڑھی ہے نا الرحیق المختوم، جس کا میں بار بار تذکرہ کرتا ہوں، اس میں بھی اس کے واقعات موجود ہیں، اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کرنا وہ بھی اس کتاب میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی مکہ کو کہا تھا مخاطب کرتے ہوئے، مکہ تجھے چھوڑنے کا دل تو نہیں کرتا، لیکن تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، مجھے مجبور کر دیا گیا ہے، تو لہٰذا میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ اور آپ کے ساتھ کئی صحابہ جنہوں نے مال چھوڑا تھا، کاروبار چھوڑا تھا، سارے کچھ دنیا کا اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر چلے گئے، اللہ نے ان کو پھر جگہ دی، ٹھکانہ دیا، جو اللہ کا وعدہ ہے نا، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اللہ فرماتے دنیا میں بھی ہم ان کو بہت ہی اچھا ٹھکانہ دیں گے، وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا اجر تو اس سے اور زیادہ بڑا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہجرت اللہ کے دین کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ من بعد ما ظلموا، ایسی حالت میں بندہ رہ رہا ہو، ایسے ملک میں، ایسے علاقے میں جہاں پر اسلام پر عمل نہیں کرنے دیا جا رہا، ظلم کیا جا رہا ہے، اسلام کا قانون نہیں ہے، اب اس علاقے کو چھوڑ کر جاتا ہے۔ جس طرح مکہ میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا تھا، نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، اور جو توحید کی تبلیغ کرتا تھا اس کو مارتے تھے، جو مسلمان ہوتا اس پر ظلم و ستم کرتے، تو مسلمانوں نے چھوڑا، وہ وطن چھوڑا، اپنی جائیدادیں چھوڑیں، اپنا کاروبار چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، سب کچھ جو تو اللہ نے دنیا میں دیا۔ ان میں سے ایک واقعہ، اس طرح کے کئی واقعات ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ انہوں نے جب ہجرت کی سارا کچھ چھوڑا، زمینیں تھیں، جائیداد تھی، کاروبار تھا، اولاد تھی، بیوی بچے تھے، اب سارا کچھ، مکان بھی چھوڑا، گھر بار بھی چھوڑا، سب کچھ کو چھوڑ کر اپنی بیوی، اپنا بیٹا وہ لیا، اونٹ پر بٹھایا، ایک اونٹنی اور مال کی پوٹلی جس میں درہم و دینار تھے وہ ساتھ رکھے، اپنے بیٹے کو آگے بٹھایا، بیوی کو پیچھے بٹھایا، اور چل پڑے مدینہ کی طرف۔ اور ابھی راستے مکہ سے نکلے ہی تھے کہ مکہ والوں کو پتہ چلا عبد الرحمن ابن عوف ہجرت کر کے جا رہے ہیں، ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ پیچھے سے جو ہے نا اس کے سسرال والے، عبد الرحمن ابن عوف کے سسرال والے، وہ آگے آ کر کہنے لگے عبد الرحمن تم جا رہے ہو ہجرت کر کے، یہ جو تمہاری بیوی ہے تو ہماری بیٹی ہے، اس کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اس کو نہیں لے کر جا سکتے۔ انہوں نے بیوی لے لی، پھر آئے خاندان والے، آئے اس کے اپنے قبیلے کے لوگ آئے، کہا عبد الرحمن کہاں جا رہے ہو؟ یہ جو تمہارا بیٹا ہے نا، یہ تمہارا بیٹا نہیں، ہمارے خاندان کا ہے، اس کو تم لے کے نہیں جا سکتے۔ اس کے رشتہ دار انہوں نے جو ہے مال بھی چھین لیا، اونٹ بھی چھین لیا، بیٹا بھی چھینا۔ جب بیٹے کی باری ہے کہا عبد الرحمن ابن عوف یا تو بیٹا لے جاؤ یا اپنا دین لے جاؤ، جہاں رہنا ہے تو دین بدل دو، کہ اگر وہاں جانا ہے مدینہ میں تو یہ تمہارا بیٹا نہیں جا سکتا۔ ذرا تصور کریں کہ مال بھی جس سے چھین لیا، بیوی بھی چھین لی، اونٹ بھی چھین لیا، اور جائیداد گھر وہ تو پہلے سے ہی چھوڑ کر آ رہے تھے۔ اب جب بیٹے کی باری آئی، عبد الرحمن ابن عوف نے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر ایک نظر بیٹے کی طرف دیکھا، اور ان لوگوں کی طرف دیکھ کر کہنے لگے یہ ایک بیٹا ہے، اس جیسے ہزاروں بیٹے ہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قربان کر دوں گا، میں دین کے لیے قربان کر دوں گا، اللہ رب العالمین کی خاطر، رب کی توحید کی خاطر، اس جیسے ہزاروں بیٹے، میں اس بیٹے سے محبت کرتا ہوں اپنی جان سے بھی زیادہ، لیکن اس بیٹے سے زیادہ مجھے اللہ سے محبت ہے۔ اللہ کے لیے بیٹا بھی چھوڑ دیا، بیٹا بھی چھینا، پھر پیدل تنہا دل پہ اتنے زخم اٹھائے،
اتنی تکلیفیں اٹھائے اور پھر پیدل سفر کیا. سنگلاخ پہاڑ ہیں، جنگل ہے، کوئی جاننے والا نہیں، بیابان. پیدل چلتے چلتے جب مدینہ پہنچے تو پاؤں چلنے کی وجہ سے پھٹ چکے تھے، ہونٹ پیاس کی وجہ سے پھٹ چکے تھے، پاؤں سے بھی خون، ہونٹوں سے بھی خون. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، سلام پھیرا، عبد الرحمن ابن عوف آ کر گلے ملے، چیخ پڑے، کہا اللہ کے پیغمبر میں آپ کے پاس آیا ہوں. آپ نے پوچھا عبد الرحمن کیا لے کے آئے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر سب کچھ لٹا کے آیا ہوں، بیٹا بھی چھین لیا، بیوی بھی چھین لی، مال بھی چھین لیا، سب کچھ ختم ہو گیا ہے. اللہ کے پیغمبر صرف ایمان لے کے آیا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی، کہا عبد الرحمن ایمان بچا کے آئے ہو، سب کچھ لٹا کے آئے ہو تو سمجھو کچھ بھی نہیں لٹایا ہے. ایمان بچا کے آ گئے ہو نا تو اللہ کی رضا پا کے آ گئے ہو، رب کی جنت پا کے آ گئے ہو. اگلا دن ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے پیغمبر میری 2 بیویاں ہیں، عبد الرحمن ابن عوف اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ چھوڑ کے آئے ہیں، میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، عبد الرحمن سے کہو اس سے نکاح کر کے اپنا گھر بسا لے. دوسرا صحابی کھڑا ہوا، کہنے لگا اللہ کے پیغمبر میرے 2 گھر ہیں، ایک گھر میں عبد الرحمن کو دیتا ہوں. حضرت عبد الرحمن نے کہا اللہ کے پیغمبر میں ان سے کچھ نہیں لیتا، میں اپنے بھائیوں سے لینے کے لیے تو نہیں آیا، مجھے اللہ دے گا، جس رب کی خاطر میں نے سب کچھ چھوڑا ہے وہ رب مجھے اور دے گا. مجھے یہ بازار کا راستہ بتا دیں، میں وہاں جا کے تجارت کروں گا. عبد الرحمن ابن عوف نے تجارت کی، اللہ نے اتنا مال دیا، اتنی برکت دی. آپ ان کی سیرت پڑھ کے دیکھیں، کتاب ہے حیات صحابہ کے درخشاں پہلو، اس میں باقی صحابہ کے بھی واقعات ہیں، ان کا بھی واقعہ ہے، آپ وہاں پڑھ کے دیکھیں. جب یہ فوت ہوئے عبد الرحمن ابن عوف، اللہ نے اتنی برکت دی ہے، سب کچھ جب چھوڑ کے آئے تھے، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا، اللہ نے جو دنیا میں دیا ہے، جب فوت ہوئے مدینہ کی پوری مارکیٹوں کے مالک تھے، دکانیں نہیں، پوری مارکیٹوں کے مالک. تجارت کا سامان ایک دفعہ آیا مدینہ میں، اتنے اونٹ مال و دولت کے لدے ہوئے، اناج کے لدے ہوئے. مدینہ میں جب پہنچے تو ان اونٹوں کے آنے کی وجہ سے مدینہ کی زمین ہلنے لگی، اتنے زیادہ اونٹ تھے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کیا ہے، کس کا قافلہ آیا ہے؟ کہنے لگے یہ عبد الرحمن ابن عوف کا قافلہ آیا ہے. امی جان خوش ہو گئی، کہنے لگے عبد الرحمن سے جا کے کہو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا تھا، عبد الرحمن ابن عوف چھالیں لگاتا ہوا، چھالیں مارتا ہوا جنت میں جائے گا، اس کا یہ قافلہ. عبد الرحمن ابن عوف نے جب سنی وہ حدیث فوراً آئے امی جان کے پاس، کہنے لگے مجھے اپنی زبان مبارک سے سنائیں وہ حدیث کیا ہے. امی جان نے سنایا، میں نے رسول اللہ سے ایسے سنا ہے کیونکہ آپ سارا مال اللہ کے لیے قربان کر کے آئے تھے، ہجرت کر کے آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے یہ فرمایا ہے. اسی وقت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا یہ سارے اونٹ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں. یہ نہیں کہ پھر نہیں دیا، پھر بھی اللہ کے راستے میں دیتے رہے. اور ان کے فوت ہونے کے بعد بیویاں بھی اللہ نے دی، بیٹے بھی دیے، اولاد بھی دی. اور جب ان کا سونا چاندی باقی جائیدادیں تو چھوڑیں، ان کا سونا جب تقسیم کرنے لگا تو کلہاڑوں سے توڑ کر کاٹ کر ان کی بیوی اور ان کے بیٹوں میں سونا تقسیم کیا گیا. اتنی مال و دولت اللہ نے دی تھی دنیا میں. جنت کا وعدہ تو ہے، والا اجر الآخرت اکبر، آخرت کا اجر اس سے بڑا ہے. لیکن اس سے پہلے اللہ امتحان تو لیتے ہیں نا دنیا میں. کتنا بڑا امتحان ہے کہ گھر بھی چھوڑا، مال و دولت بھی چھوڑا، بیوی بھی چھوڑی، بیٹا بھی چھوڑا، سب کچھ تنے تنہا آ رہے ہیں. کتنی بڑی قربانی ہے جو آج ہم دینا نہیں چاہتے. ہم تھوڑی سی قربانی، ہم نیند نہیں چھوڑ سکتے نماز کے وقت میں، ہمیں تو وہ پیاری ہوتی ہے. ہم جو ہے تھوڑا سا جو ہے سودی معاملات ہوں اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے. ہم جو ہے پتہ بھی چل جائے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں، اصل تو یہ ہے نا اللہ کے لیے کچھ چھوڑیں. من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ، جو بندہ اللہ کے لیے کوئی چیز قربان کرتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اس کو اس کا بدل دنیا میں نہ دیں. دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی دیں گے اللہ. اور اب چونکہ جو ہے ایسی ہجرت نہیں ہے کہ جہاں اسلامی حکومت ہو، اب تو اکثر ممالک میں، دنیا کے اکثر ممالک میں کہیں بادشاہت ہے، ورنہ جمہوریت ہے. وہ والی ہجرت تو نہیں ہے. حدیث صحیح البخاری میں آتا ہے کہ والمہاجر ما ہاجر ما نہى اللہ عنہ، وہ بھی مہاجر ہے، ہجرت کرنے والا ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے. یہ بھی ایک قسم کی ہجرت ہے کہ آپ ایسے بازاروں میں نہ جائیں جہاں آپ نے گناہ کیے ہوں. آپ گناہوں والی مجلسوں کو چھوڑ دیں، گناہ جو ساتھی دوست آپ کے گناہ آپ سے کرواتے تھے وہ ان کو چھوڑ دیں، گناہوں بھری زندگی یا گناہوں والے ماحول کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے نا، ایسا ماحول جہاں پر لوگ سارے خراب ہیں، آپ کی اولاد وہاں خراب ہونے کا خطرہ ہے،
اور آپ خود وہاں رہ کر ٹھیک طریقے سے نماز نہیں پڑھ سکتے، عبادت نہیں کر سکتے، دین نہیں سیکھ سکتے، ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پر قریب مسجد ہو، جہاں پر دین کا درس ہو، آپ کی اولاد بھی جو ہے اس کی تربیت اچھی ہو سکے، ماحول اچھا ہو، تو یہ بھی ہجرت ہے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ چاہے آپ کو 4 پیسے زیادہ دینے پڑیں، آپ کو پلاٹ وہاں مہنگا ملے، لیکن مسجد قریب ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں پر مسجد بھی اچھی، جہاں پر درس ہوتا ہے قرآن کا، جہاں پر تبلیغ کا کام ہوتا ہے، بچے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کی تربیت اچھی ہوگی، ماحول وہاں اچھا ہے، دیندار لوگ ہیں، ایمان والے نمازی لوگ ہیں، تو چاہے آپ کو مہنگا بھی ملے نا پلاٹ، اور چاہے شہر کی سہولیات وہاں نہیں بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، چاہے شہری سہولیات نہ ملے آپ کو، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، انہوں نے جا کر جنگل میں بسایا تھا اپنی اولاد کو، اور کیا کہا تھا، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ تاکہ یہ نمازی بن جائے۔ تو یہ بھی ہجرت ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں دیں گے، یقیناً آپ تجربہ کر کے دیکھیں، آپ یہ دنیا کا جو نقصان آپ کا ہوتا ہے، آپ یہ کریں دین کے لیے تو اللہ آپ کو دنیا میں دیں گے۔ یہ ایک واقعہ سنا ہے، اور کتاب کا نام آپ کو بتایا ہے، اس میں آپ صحابہ کرام کے واقعات تفصیلاً لکھیں، آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں، اور آخرت کا اجر بہت بڑا ہے۔ کاش، اللہ فرماتے ہیں کاش وہ جان لیتے، کاش ان کو پتہ چل جاتا کہ دنیا چھوڑنے پر اللہ کتنا اجر دیتے ہیں، دنیا میں کس طرح بڑھا چڑھا کے دیتے ہیں۔ یہ تو سمجھتے ہیں ہم دیں گے، خرچ کر دیں گے تو وہ چھوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے راستے میں دیا ہوا میں کس طرح بڑھا چڑھا کر دنیا میں بھی دیتا ہوں اور آخرت میں بھی دیتا ہوں۔ الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا تکلیفوں اور آزمائشوں پر، دنیا کے چھوٹ جانے پر، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے انہوں نے ہجرت کی، اپنا سب کچھ چھوڑا اور رب پر بھروسہ کیا، اللہ ہم ان کو پھر کتنا عطا کرتے ہیں۔ اب آگے ایک اور بات بیان ہو رہی ہے، مکہ کے مشرک سردار وہ کہتے تھے کہ یہ پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم جیسے انسان ہیں، اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا تو فرشتے کو بنا کر بھیجتے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کا جواب دے رہے ہیں، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، آپ سے پہلے جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے وہ مرد ہی تھے، وہ سارے انسان تھے، کیونکہ اس زمین پر انسان بستے ہیں، سکھانا اور سمجھانا انسانوں کو تھا، اس لیے انسان ہی بھیجے، کیونکہ جنس اور فطرت کو جو سمجھے گا نا وہی سمجھائے گا نا۔ اگر فرشتے ہوتے، فرشتے تو تھکتے نہیں، فرشتے کو بھوک نہیں لگتی، فرشتے کو جسمانی ضرورتیں نہیں، پیاس نہیں لگے گی، پیشاب پخانے کی حاجت نہیں ہوگی، اس کو جنسی حاجت نہیں ہوگی، شادی کی حاجت نہیں، نہ اس کو بچوں کی ضرورت، وہ نہ نیند آئے گی اس کو۔ تو انسان اس لیے بھیجا تاکہ جو انسانوں کی ضروریات کو سمجھ سکے اور اس کے مطابق ان کو سمجھا سکے، ان کو بتا سکے، اس لیے انسان بھیجا۔ اور جتنے بھی آپ نہیں، جتنے بھی رسول آئے وہ سب انسان ہی تھے، ٹھیک ہے۔ اور آج کئی کلمہ پڑھنے والے اس بات پہ تلے ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے بلکہ نور تھے، نور من نور اللہ تھے، بلکہ وہ کہتے تھے، دیکھا تھا نا انہوں نے کہ آپ کی جو ہے بیویاں بھی ہیں، آپ تجارت بھی کرتے ہیں، آپ کی اولاد بھی ہے، اور ہم خاندان بھی ہے پورا۔ وہ کہتے تھے ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کیسا رسول ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، تجارت بھی کرتا ہے۔ اللہ فرماتے جتنے بھی آئے اسی طرح کے تھے، اور فرق یہ ہے، ہاں فرق یہ ہے کہ اللہ چن لیتے ہیں، انما انا بشر مثلکم، سورہ کہف کے آخر میں فرمایا انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، لیکن فرق کیا ہے، یوحی الیہ، میری طرف اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، احکامات نازل ہوتے ہیں، میں زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں گزارتا، اللہ کی وحی کے مطابق گزارتا ہوں، میں اپنی مرضی سے بولتا نہیں، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ میں جو بھی تمہیں بتاتا ہوں اللہ کی وحی سے بتاتا ہوں، لیکن یہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں وہی جو بتا رہا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری جگہ بھی ہے نا جہاں سورہ بنی اسرائیل میں، آگے چل کے پڑھیں گے ہم اگلے پارے میں، انہوں نے بار بار مطالبے کیے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا تھا قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، ان سے کہہ دو میرا رب پاک ہے، میں بشر ہوں اور رسول ہوں، میں بشر ہوں اور رسول ہوں، الا بشرا رسولا، میں بشر اور رسول ہوں، میں کوئی نور نہیں ہوں، نہ ہی میرا محل ہے، نہ ہی میں فرشتہ ہوں، نہ میں نے مطالبے کیے، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں تو رسول ہوں، ڈرانے والا ہوں، تمہیں خوشخبری دینے والا ہوں، بات مان لو گے تو فائدہ تمہارا ہے، نہیں مانو گے تو نقصان تمہارا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، بات آپ پوچھ لو، اگر اس بات کا تمہیں نہیں پتا کہ آپ سے پہلے، مجھ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، باقی انبیاء آئے، تو اہل ذکر سے پوچھو، اہل ذکر سے مراد تورات والے، انجیل والے، یہودی اور عیسائی جو اس وقت کے ان میں عالم تھے، ان سے پوچھ لو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے، ٹھیک ہے، نہیں تو اس کانٹیکس میں ہے بات،
اور عمومی طور پر یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو کوئی بات نہیں آتی، کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، تو اہل ذکر سے پوچھیں، ٹھیک ہے نا. بعض لوگ یہاں سے تقلید ثابت کرتے ہیں کہ اہل علم سے جو ہے جس چیز کا پتہ نہیں اس سے پوچھ لو. یہاں سے تقلید ثابت نہیں ہو رہی، تقلید کا رد ہوتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے نہیں چلنا. جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے تو پوچھ لو، پوچھو. اور کس سے پوچھو؟ بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ پوچھنا ہے. ایسے نہیں کہ وہ کہہ دے کہ بس کہہ دیا امام صاحب نے، فلاں نے کہہ دیا، میں نے کہہ دیا، ایسے نہیں. بالبینات والزبر، واضح دلائل کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ. اس وقت بھی یہودیوں سے پوچھنا ہے تو دلائل سے پوچھو. اور آج بھی علماء سے پوچھنا ہے تو عالم کے فتویٰ نہیں لینا، اس سے حدیث پوچھنی، حدیث کا فتویٰ پوچھنا ہے، اس سے قرآن کا فتویٰ پوچھنا ہے. ہاں وہ کہے کہ یہ فتویٰ ہے، اس سے پوچھو دلیل کیا ہے. حلال و حرام کا اختیار تو اللہ نے انبیاء کو بھی نہیں دیا. آج کوئی عالم بیٹھ کے کہے کہ حلال ہے، اس کو پوچھو دلیل کیا، کہتا میں کہتا ہوں کہ تو شریعت ساز تو نہیں ہے نا. دلیل کسی بھی عالم سے، کسی بھی مکتبہ فکر سے وہ تعلق رکھتا ہو، اس سے جب فتویٰ پوچھیں، کوئی بھی مسئلہ پوچھیں، دلیل پوچھیں ساتھ کہ آپ نے مسئلہ بتایا، یہ کام ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی دلیل کیا ہے. ٹھیک ہے نا. شریعت سازی کا اختیار تو اللہ نے کسی کو نہیں دیا. ہاں وہ قرآن کی آیت سے آپ کو مسئلہ بتائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بتائے، صحابہ کے عمل سے بتائے، پھر ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، پھر صحابہ کا عمل دیکھنا ہے نا. صحابہ کرام نے کیا عمل کیا، ان کے حالات میں اگر یہ مسئلہ آیا تو انہوں نے کیا کیا. اور پھر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو اللہ رب العالمین نے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہ بتایا ہو. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا ہے. اور اللہ نے دین مکمل کر دیا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا ہر مسئلہ بتا دیا. اور حدیث میں بھی یہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی نیکی کے کام تھے میں نے تمہیں بتا دیے، جو اللہ کی ناراضگی والے کام تھے وہ بھی بتا دیے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی چیز میرے علم میں نہیں ہے تو وہ میں کسی سے پوچھ لوں، آپ سے پوچھ لوں. آپ کے علم میں نہیں ہے وہ آپ مجھ سے پوچھ لیں. ٹھیک ہے نا. کوئی انسان ہر فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم سے بڑا عالم موجود ہے. کوئی چیز بھول گئی ہے، یاد نہیں ہے یا سمجھ نہیں آ رہی تو کسی اور سے پوچھیں. اور پوچھیں کیسے؟ آنکھیں بند کر کے نہیں کہ جو اس نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے، نہیں، دلیل پوچھیں اس سے. بالبینات والزبر، واضح دلائل کے ساتھ. وانزلنا الیک الذکر، ہم نے آپ کی طرف نصیحت نازل کی ہے، قرآن نازل کی ہے. لتبین للناس، تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کر دیں. ما نزل الیہم، جو نازل کیا گیا الیہم ان کی طرف. ولعلہم یتفکرون، تاکہ وہ سب غور و فکر کریں. یہ قرآن ہم نے کس لیے نازل کیا؟ تاکہ یہ غور و فکر کریں. قرآن نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ غور و فکر کرنا. بڑی اہم ترین بات کی گئی ہے یہ کہ قرآن کیوں نازل کیا؟ تاکہ تفکر کریں، غور و فکر کریں. قرآن انسان کے ذہن کو استعمال کرنا سکھاتا ہے. انسان کو پاگلوں کی طرح آنکھیں بند کر کے زندگی گزارنا نہیں سکھاتا، بلکہ تفکر کی دعوت دیتا ہے، تدبر کی دعوت دیتا ہے. افلا یتدبرون القرآن، کہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے یہ؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اللہ فرماتے ہیں اس کائنات کو دیکھو، زمین و آسمان کو دیکھو، دن اور رات کو دیکھو، کائنات کی نشانیاں دیکھو. لآیات، اس میں بڑی بڑی نشانی، اولی الالباب، عقل مندوں کے لیے. جن کو ہم نے عقل دیا ہے وہ تدبر کرتے ہیں، وہ غور و فکر کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں. اب دیکھیں نا، اپنا سوچیں، جب سے ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا، پڑھانا شروع کیا، ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آئی؟ دیکھنے کا انداز، سوچنے کا انداز، غور و فکر کا انداز بدلا نہیں ہے؟ جب قرآن نہیں پڑھا تھا، قرآن کی طرف غور و فکر نہیں تھا، تو ہم دنیا کو دنیا کے اعتبار سے دیکھتے تھے. اب جب سے قرآن پڑھا، یا جس وقت قرآن تازہ پڑھا ہوتا ہے، سنا ہوتا ہے، اس پر غور و فکر ہوتا ہے، تو اس وقت ہماری غور و فکر کرنے کا انداز بدل نہیں جاتا کہ اللہ کی کاریگری کو دیکھیں. زمین، آسمان، ستارے، سیارے، پھل پھول، پیڑ پودے، درخت، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی کاریگری یاد آتی ہے نا کہ کس طرح یہ بنا ہے. کس طرح ایک ہی طرح کی زمین، ایک ہی طرح کا پانی، پھلوں کا ذائقہ مختلف، رنگ مختلف، پھل پھول، پیڑ پودے، ہر چیز کا انداز مختلف. اور کتنی بڑی کائنات، کتنا اونچا آسمان، آج تک اس کی بلندیوں تک کوئی نہیں پہنچ سکا. کتنا بڑا سورج. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ان کو کوئی چلانے والا ہے، کوئی ہے نا جو ان کا نظام چلا رہا ہے، کوئی ہے جس نے ان کو بنایا ہے، کوئی ہے جو چلا رہا ہے، جس کے حکم کے تابع ہیں یہ سارا سسٹم اور نظام چل رہا ہے.
اور سورہ فاطر میں اللہ فرماتے ہیں ان ساری چیزوں کو ہم نے مقررہ اندازے کے ساتھ رکھا ہے اور اللہ نے تھاما ہوا ہے. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعد. اگر اللہ ان کو چھوڑ دیں تو کوئی دوسرا ان کو پھر تھام نہیں سکتا. اس سارے نظام کو اللہ نے ایک پورے کنٹرول کے ساتھ جو ہے متعین کیا ہوا ہے. ایک نظام فطرت کے ساتھ یہ کائنات چل رہی ہے اور چلانے والا ہے کوئی. یہی غور و فکر کی دعوت دیتا ہے قرآن کہ سرسری نظر سے ان چیز. اب دیکھیں نا, سائنسدان بھی غور و فکر کرتے ہیں, کئی غیر مسلم سائنسدان وہ بھی غور و فکر کرتے ہیں. وہ اس مادی کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں, مادہ پر غور کرتے ہیں اور اس سے وہ بڑی سے بڑی چیزیں بنا لیتے ہیں. جدید ایجادات ہو رہی ہیں ہر شعبے میں, سائنس کے ہر شعبے میں, لیکن وہ اس کائنات کے بنانے والے تک نہیں پہنچے. کائنات کے بنانے والے تک نہیں پہنچے. تو وہ غور و فکر ادھوری ہے ان کی. اصل تو یہ ہے نا, اتنا غور و فکر کریں کہ ان ساری چیزیں, اس مادہ کو بنانے والا, وجود میں لانے والا, چلانے والا, ان ساری چیزوں کے اندر قوت طاقت رکھنے والا, ان کو کنٹرول کرنے والا کون ہے؟ جو اس ذات کو پہچان لے. اصل علم تو اسی کا ہے نا, اور اصل عالم بھی وہی ہے جو اللہ کو پہچانتا ہے. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. اس بات کا علم حاصل کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. دنیا کی ساری ڈگریاں اکٹھی کر لیں, ڈاکٹر, انجینئر, پی ایچ ڈی کر لیں, اسکالر بن جائیں, لیکن اگر رب کو نہیں پہچانا, اللہ کی توحید کو نہیں پہچانا, تو کوئی فائدہ نہیں ان ڈگریوں کا. جاہل ہیں جو اپنے مالک کو نہیں پہچانتا. آپ دیکھیں نا, جس کو اپنے باپ کی بھی پہچان نہیں ہے دنیا میں, اس کی کیا عزت ہے؟ جتنی بڑی ڈگریاں ہوں, جو مرضی کر لے. جس نے پیدا کیا باپ, اس کی بھی پہچان نہیں, اسے اس کا بھی ادب نہیں. ذلیل ترین انسان ہے نا کائنات کا. اور جس کو اپنے مالک کی بھی پہچان نہ ہو, احکم الحاکمین, اس کائنات کو بنانے والا, پالنے والا, ماں کے پیٹ سے لے کر مرنے تک اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا, ساری صلاحیتیں, قوتیں, قدرتیں, طاقتیں دینے والا, اور پوری کائنات کو انسان کے فائدے کے لیے مسخر کرنے والا, جس کو اس کی پہچان بھی نہ ہو, کیا فائدہ اس کے غور و فکر کا, سائنسدان بننے کا, انجینئر بننے کا, ڈاکٹریٹ کرنے کا. اور پھر ڈاکٹری میں بھی کئی شعبے ہیں نا, مہارت حاصل کرنے کا. کیا فائدہ کہ جب اپنے مالک کو بھی نہیں پہچانا. لعلہم یتفکرون. اور اللہ نے آیتیں اسی لیے نازل کی کہ غور و فکر کرو, دیکھو کائنات کو, کھلی کائنات. اور سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن ہے. یہ قرآن رب کا کلام, آج تک کوئی اس کا جواب نہیں بنا سکا. اور آج سائنس اتنی ٹیکنالوجی کے بعد جہاں اب پہنچ رہی ہے, اس قرآن نے 1400 سال پہلے وہ چیزیں بتائی ہیں, 1400 سال پہلے وہ چیزیں بتا دی ہیں. اور کئی ایسی چیزیں ہیں جہاں تک ابھی تک سائنس نہیں پہنچی. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, تاکہ تم غور و فکر کر سکو. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم غور و فکر کریں اللہ کی کائنات پر, قرآن پر تدبر کریں. روزانہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کو خود بھی پڑھیں, اپنی زندگی میں اپلائی کریں. ٹھیک ہے نا, اس کو اپلائی کریں گے, عمل کرنا شروع کریں گے اور کوشش کرتے رہیں گے, تو انشاءاللہ ہماری دنیا کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی, اور انشاءاللہ اللہ ہماری آخرت بھی بہتر کر دیں گے. اور پھر اس کو آگے بھی پہنچائیں, یہ قرآن پڑھنے والے بنیں, پڑھانے والے بنیں, اور اپنی ساری زندگی قرآن کے لیے وقف کریں. ٹھیک ہے نا. اور میں اکثر یہ دعا کرتا رہتا ہوں, اللہ ہمیں عمر بھر قرآن پڑھتے اللہ ہماری موت آئے, قرآن پر عمل کرنے والے ہوں ہم, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کرنے والے ہوں. اللہ ہمیں توفیق دیں غور و فکر کی. آگے فرمایا, اب جو قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے, اللہ کا کفر کر رہے ہیں, انکار کر رہے ہیں, آخرت کو نہیں مانتے, اور جو ہے گناہ کرتے ہیں, گناہوں بھری زندگی میں مست ہیں, ان کے لیے اللہ فرما رہے ہیں آفا آمینا, کیا یہ بے خوف ہو گئے ہیں وہ لوگ, مکر السیئات, جو بری تدبیریں کرتے ہیں, بری چالیں چلتے ہیں, کبھی ڈاکے ڈالنے کی چال چل رہے ہیں, کبھی ظلم و ستم کرنے کی پلان بنا رہے ہیں, کبھی دنیا کو جو ہے اپنے کنٹرول میں کرنے کی باتیں کرتے ہیں, دنیا پر اپنی حکومت کرنے کے پلان بنا رہے ہیں. کہ بے خوف ہیں ان یخسف اللہ بہم الارض, کہ اللہ زمین پر زلزلہ طاری کر کے ان کو زمین میں دھنسا نہ دے. جو اپنی حکومت کی بات کرتے ہیں, جو اپنے کہتے ہیں زمین ہماری, جسم ہمارا, ہماری مرضی, ہم نے تھوڑا سا ان کو کنٹرول دے دیا, ان کو یہ غور و فکر نہیں کرتے کتنوں کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا ہے. یہ زلزلے, یہ طوفان, یہ سیلاب, یہ کس لیے آتے ہیں؟ لعلہم یرجعون, تاکہ واپس پلٹ آئیں. ان کو پھر بھی ڈر نہیں لگتا کہ بے خوف ہو گئے ہیں. افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الکافرون,
فرمایا کہ اللہ کی تدبیروں سے یہ بے خوف ہو گئے؟ اللہ کی تدبیروں سے تو کافر ہی بے خوف ہوا کرتے ہیں. افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ، کہ اللہ ان کو دھنسا نہ دے زمین میں، او یاتیہم العذاب، یا اللہ ان پر عذاب لائے ایسی جگہ سے جہاں سے یہ شعور ہی نہ رکھتے ہوں، ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہاں سے بھی پکڑ ہو سکتی ہے ہماری، سوچ بھی نہ ہو وہاں سے پکڑ آ جائے. ایسی ایسی بیماریاں ہم بھیج دیں جن کا انہوں نے نام و نشان بھی نہ سنا ہو. اور پھر آگے جو کہا او یاخذہم فی تقلبہم، یا ہم ان کے چلنے پھرنے کی جگہ میں ان کو پکڑ لیں. گھومنے پھرنے جاتے ہیں جہاں جہازوں میں جا کر، کہیں سمندروں کے ساحلوں پر جا کر یہ عیاشیاں اور بدماشیاں کرتے ہیں، کہیں فضاؤں میں اڑتے ہوئے جہازوں میں یہ بدماشیاں کرتے ہیں، اور دنیا گھومنے جا رہے ہوتے ہیں، اللہ کی بغاوتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی روڈوں پہ جا کے عیاشیاں بدماشیاں کر رہے ہوتے ہیں گاڑیوں پر، کہ کہیں وہیں چلنے پھرنے کی جگہ میں ہم ان کو پکڑ لیں. کئی جہازوں کو آگ نہیں لگ جاتی، کئی سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، کئی روڈوں پہ چلتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. اگر وہ گناہگار ہیں، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارے تو کہاں جائیں گے؟ ہم دیکھیں نا روزانہ روڈ پہ سفر کرتے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی کر کے، بغاوت کر کے، گاڑی میں گانے لگے ہوئے ہیں، میوزک چل رہا ہے، حرام ہو رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا، موت آ گئی تو کدھر جائیں گے؟ موت تو آنی ہے نا. تو اس لیے کوشش کریں اپنے گھر میں بھی قرآن کی تلاوت چلائیں، اپنی گاڑی میں بھی قرآن کی تلاوت چلائیں، قرآن پڑھیں سنیں، تاکہ موت آئے تو قرآن سنتے ہوئے موت آئے، قرآن پڑھتے ہوئے موت آئے. اللہ فرماتے ہم پکڑ لیں ان کے چلنے پھرنے کی جگہوں میں، ان کی سیر گاہوں میں، ان کے کرکٹ کے میدانوں میں جہاں یہ گھوم رہے ہوتے ہیں، اور پھر جہاں میوزک سینٹر چل رہے ہیں، کلبوں میں ڈانس ہو رہا ہے، مجرے ہو رہے ہیں، شرابیں پی جا رہی ہیں، وہاں پہ پکڑ آ جائے تو کہاں جائیں گے؟ فما ہم بمعجزین. تو یہ ہرگز اپنے رب کو عاجز کرنے والے نہیں. اللہ تو جب چاہیں جہاں چاہیں ان کو پکڑ لیں. اور یاخذہم علی تخوف، یا وہ پکڑ لے انہیں تخوف، خوف پر، کہ ان پر خوف مسلط کر دے دشمن کا، کہ بے خوف ہو گئے. یہ تو اب ان کو جو ہے امن ہے نا، سکون ہے، کوئی ڈر نہیں کسی کا. اگر ہم ان کے اوپر دشمن کا خوف مسلط کر دیں، یا کسی بڑی قوم کو لا کر ان پر مسلط کر دیں، تو اس سے ڈرتے نہیں ہیں یہ. اور ایک معنی تو اس کا تخوف کا معنی خوف ہے، اور دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہے، تخوف کا معنی ہے کہ ہم ان کو تنقص، کہ ان کو کم کر دیں، کہ ان کی طاقت کو کم کر دیں، ان کی حکومت کو کم کر دیں، آہستہ آہستہ کمی کی طرف لے جائیں ہم. کہ یہ بے خوف ہو گئے کہ ہم ان میں کمی کر دیں. اور پھر مکہ والوں کے ساتھ ایسے ہی ہوا نا، آہستہ آہستہ کمی ہوئی. جب حکومت تھی، ان کے پاس اختیار تھا، قوت تھا، غلبہ تھا، مال و دولت تھی، سب کچھ تھا، طاقتور تھے نا، مسلمانوں کو نکلنے پر مجبور کر دیا انہوں نے، مسلمانوں نے ہجرت کی. ابھی میں نے واقعہ سنا ہے آپ کو. لیکن آہستہ 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 ان کی قوت ختم ہوئی. 70 ان کے میدان بدر میں مارے گئے، 70 قیدی بنے. پھر وہ وقت آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، ساری قوتیں طاقتیں ان کی ختم ہو چکی تھیں، سب نے گھٹنے ٹیک دیے. اللہ فرماتے ہیں آہستہ آہستہ ہم ان کی قوت اور طاقت کو ختم کر دیں. یہ بے خوف ہو گئے ہیں، یہ تو ان کا تھا نا. پھر آہستہ آہستہ ہر بندے کی قوت اور طاقت ختم ہوتی ہے. ہر عروج کو زوال ہے، کہتے ہیں نا، ہر عروج، ہر ابھرتا ہوا سورج غروب ہوتا ہے. اور جب سورج نصف النہار پہ آ جائے تو سمجھو اب زوال کا وقت آ گیا ہے. دنیا میں بڑے بڑے آئے، اپنی طاقتوں پر ظلم کرنے والے، اپنی حکومتوں کے بل بوتے پر عوام پہ ظلم کرنے والے بڑے آئے، لیکن کہاں گئے؟ آہستہ آہستہ ان کی قوتیں طاقتیں ختم ہوتی گئیں. اور پھر ہر بندے کی الگ سے بھی ایک قوت ہوتی ہے نا، جوانی میں جا کے پوری بھرپور جوانی ہے، قوت ہے، طاقت ہے، اختیار ہے، کتنی دیر تک وہ قائم رہتا ہے؟ آہستہ آہستہ ختم. آہستہ آہستہ جوانی ڈھلتی جاتی ہے، بڑھاپا آتا ہے. اور اسی طرح مال و دولت بھی، وسائل بھی، اختیار بھی، وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتے جاتے ہیں. چاہے وہ بھی نہ بھی ختم ہو، کئی لوگوں کے پیسہ بڑھتا جاتا ہے، لیکن جوانی کو تو نہیں روک سکتے نا. جتنا بھی آپ جو ہے اچھی سے اچھی خوراک کھا لیں، ڈائٹ کر لیں، پابندی کر لیں، آپ جو ہے اپنی صحت کا جتنا مرضی خیال رکھیں، جتنا مرضی آپ ورزش کر لیں، جو مرضی کر لیں، لیکن کب تک؟ آخر تو آنا ہے نا. اس سے ڈرتے نہیں، ایک دن ہماری طاقت ختم ہو جائے گی. اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا، جوانی میں کر لے رب کو راضی ہے جواں، کب کرے گا عبادت جب گناہ کی نہ ہوگی طاقت. ڈر لگنا چاہیے کہ اس وقت سجدہ کریں گے جب سجدے کی طاقت بھی نہیں ہوگی. جوانی میں سجدہ کر لو، یہ بھی ایک شعر ہے نا، اقبال کا ہی ہے
کہ جوانی میں سجدے کر لو. بڑھاپے میں نے اکثر لوگوں کو بنا سجدے نماز پڑھتے دیکھا. اکثر لوگ پھر سجدے کی طاقت نہیں ہوتی اس وقت. ہاں ایک بندہ جوانی میں کرتا تھا سجدے, اب بوڑھا ہو گیا نہیں کر سکتا, تو اللہ وہی سجدے والی نماز کا ثواب دیتے ہیں. ایک نے شروع ہی اب کی ہے, جب سجدے کی صلاحیت ہی چھن گئی, اب جھکا نہیں سکتا سر, تو جوانی میں ہی آ جائیں, اللہ کے سامنے جھکنے والے بنے. ٹھیک ہے نا, ورنہ یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی, یہ حسن ہمیشہ نہیں رہے گا, یہ اقتدار ہمیشہ نہیں رہے گا, یہ دوستوں کی محفلیں, یہ رونقیں, یہ بہاریں, یہ سب ختم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نا. فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ, تمہارا رب بڑا رؤوف ہے, شفقت کرنے والا ہے. اسی کی شفقت ہے کہ اس نے تمہیں جو ہے سارے اختیار دیے ہوئے ہیں, تمہیں مہلت دی ہوئی ہے, اس کی پکڑ نہیں آتی تم پر. یہ اس کی شفقت ہے, اس کی مہربانی ہے, اس کی رحمت ہے. یہ مت سمجھو کہ تم جو ہے اس کو عاجز کر دو گے, یہ مت سمجھو کہ تم اسی بغاوت میں رہو گے پھر پکڑ نہیں آئے گی. تمہاری جب مہلت ختم ہوگی پھر پکڑ جب آئے گی تمہیں کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا. ان ربکم لرؤوف الرحیم, تمہارا رب بڑا مہربان ہے, اس کی مہربانی سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ. وہ مہربان ہے تو توبہ کر لو, معافی مانگ لو, اسی کے بن جاؤ. اولم یرو, کیا وہ دیکھتے نہیں, الی ما خلق اللہ, اس کی طرف جو پیدا کیا اللہ نے, من شیء, کسی بھی چیز سے, جو بھی چیز اس کائنات میں پیدا کی اللہ نے, اس کے سائے جھکتے ہیں, یا تفیعوا, جھکتے ہیں اس کے سائے دائیں جانب اور بائیں جانب, سجدا للہ, ان درختوں کے, ان پہاڑوں کے, ان بڑی بڑی عمارتوں کے سائے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. وہم داخرون, اس حال میں کہ وہ سب عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں اپنے اپنے حساب سے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے ساری اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اور دوسری جگہ فرمایا وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, یہ ساری کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی ہے لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے, اپنی اپنی زبان میں کرتے ہیں. یہ پرندے صبح صبح چہچہا رہے ہوتے ہیں, جانور بولتے ہیں, جنگل کے درندے بولتے ہیں, یہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ, اور اللہ کو سجدہ کرتی ہے, مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, جو کچھ زمین میں اور جو کچھ آسمان میں ہے, وہ سارے کے سارے اللہ کے سامنے عاجز ہیں. حدیث میں آتا ہے سورج جو ہے ہر روز طلوع ہونے سے پہلے اللہ کے حضور جا کے سجدہ کرتا ہے, اللہ سے اجازت مانگتا ہے کہ اللہ طلوع ہوں, تو اللہ اجازت دیتے ہیں تو طلوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر جب قیامت آئے گی اللہ اس کو حکم دیں گے کہ اب ادھر سے نہیں طلوع ہونا, مغرب کی طرف سے طلوع ہونا ہے, تو وہاں سے طلوع ہوگا. وہ سب چیزیں, کائنات کی ہر چیز اللہ کے سامنے عاجز ہے, اللہ کی فرما بردار ہے, اور اللہ نے جس حال میں رکھا اسی حال میں وہ اللہ کی فرما برداری کر رہی ہے. من دابہ, کوئی بھی چلنے والا جانور ہے, جو بھی سارے اللہ کے سامنے عاجز ہیں, بے بس ہیں, سجدہ کیے ہوئے ہیں. ایک انسان اللہ نے اختیار دے کر کہا ہے کہ سجدہ کر, سامنے جھک جا اللہ کا فرما برداری, جتنا اختیار دی اتنی فرما برداری کر لے گا تو فائدہ ہے اس کا. ورنہ یہ انسان بھی کچھ اختیار میں اللہ کی فرما برداری کرنے والے جو مومن ہیں, کچھ اس اختیار کو تو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں, لیکن جس اختیار کے بعد تو اللہ کے سامنے عاجز ہے نا, اس کے بعد تو اللہ کے سامنے عاجز ہیں. کون اپنے بڑھاپے کو روک سکتا ہے جب اللہ لائے؟ کون اپنی موت کو روک سکتا ہے؟ اور کون ہے ایسا انسان جو مرنا چاہے, جو بوڑھا ہونا چاہے؟ ٹھیک ہے نا. وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء, اسی کے ہاتھ میں عزت ہے, اسی کے ہاتھ, وہ جس کو چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. مجبور ہے نا انسان, جو اختیار دیا ہے اس کے مطابق بھی اللہ کے سامنے جھک جائیں, ورنہ ہر چیز اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے. کچھ خوشی کے ساتھ, طوعاً وکرہا, کچھ خوشی سے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں, کچھ کو مجبوراً اللہ کے سامنے جھکنا پڑتا ہے. والملائکہ, اور فرشتے بھی, وہم لا یستکبرون, اور وہ تکبر نہیں کرتے فرشتے. اتنی اللہ نے طاقت دی ہے, اتنی قوت دی ہے کہ ایک پر مارے تو زمین کا نظام جو ہے درہم برہم ہو جائے, اتنی اللہ نے طاقت دی ہے ان کو. لیکن اس طاقت کے باوجود بھی اللہ کے سامنے عاجز ہیں, بے بس ہیں, ہر وقت جو ہے اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں, اور وہ تکبر نہیں کرتے. یخافون, اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں, ربہم, اپنے رب سے, من فوقہم, جو ان کے اوپر ہے. اوپر سے مراد اللہ رب العالمین ہیں بھی اوپر اپنی ذات کے اعتبار سے, اور ایک معنی اوپر سے مراد جو ان کے اوپر کنٹرول کرنے والا ہے, ان کو, وہ ذات جو انہیں کنٹرول کرتی ہے. اور اللہ رب العالمین اپنے ذات کے اعتبار سے آسمانوں سے اوپر, عرش پر, الرحمن علی العرش استوى, رحمان عرش پر بلند ہے. ویفعلون, اور وہ سب فرشتے کرتے ہیں, ما یؤمرون, جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دیں. جو اس رکوع میں ہم نے جو باتیں پڑھی اللہ ان پر غور و فکر کرنے کی ہمیں توفیق دیں.
اس کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنانے کی توفیق عطا فرما دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔